سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के सुबह नूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला के हबीब, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام اور سرگوشی کرنے والا بنایا انہیں اپنا، اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، میں ضرور بالضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو مضمون ہے، سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب، جن کی کنیت ام البنین ہے۔ یہ سب سے پہلے مسلم کی بیوی، سب سے پہلے غازی کی بیوی، سب سے پہلے نمازی کی بیوی، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں، خاتون اول رہیں عظیم سلطنت اسلامی کی، سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جو مولا کائنات نے نکاح فرمائے، ان میں سے ایک یہ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں، کمال کی خاتون۔ اور یہ آپ کا کچھ تھوڑا رتبہ ہے کہ آپ کے شوہر نامدار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ آقا دو جہاں نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اللہم انصر من نصرہ وَأَعِن من اعانہ، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو علی کی اعانت کرے، ان کا ساتھ دے، مولا کریم تو اس کا ساتھ دے۔ اور آپ کو معلوم ہے زوجہ سے زیادہ کون اپنے خاوند کا ساتھ دیتا ہے؟ زندگی بھر ان کے لیے کھانا پکانا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے گھر کی راحت کا خیال رکھنا۔ جب مولا کائنات ساری دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد فرما رہے تھے، آپ جہاد کر رہے تھے، اور سیدنا مولا کائنات کے جہاد کئی طرز کے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں یہ بات فرما دی تھی کہ جس طرح میں قرآن کے نزول پر لڑا ہوں، ان منکم من یقاتل علی تأویلہ، تم صحابہ میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل پر لڑے گا، کما قاتلت علی تنزیلہ، جیسے میں قرآن کی تنزیل پر لڑتا رہا۔ حضرت مولا کائنات کی یہ سارے جہاد، اور ان جہاد کے عرصے میں جس شخصیت نے آپ کا ساتھ دیا، آج وہ ہماری ممدوحہ ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی سے فرمایا تھا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے ساتھ اے علی آپ کی نسبت وہ ہے جو حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اس بات کو امام مسلم اور ترمذی اپنی صحیح میں لائے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر کے دن اپنے اس پیارے اور محبوب بھائی، اپنے اس داماد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو جب جھنڈا دیا تھا، تو جو الفاظ بولے تھے، ساری جماعت صحابہ اس بات پر رشک کرتی تھی کہ کاش حضور نے یہ الفاظ ہمارے بارے میں کہے ہوتے۔ آقا نے فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ آقا نے فرمایا تھا کہ یہ جھنڈا میں کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا ناظرین کرام، یقیناً یہ ایک ایسا رتبہ تھا جو کسی کو نہیں مل سکا۔ ایسی شخصیت کی زوجیت میں ہونا، ایسی شخصیت کے نکاح میں ہونا، یقیناً اس کائنات کے بڑے بڑے رتبوں میں سے ایک عظیم رتبہ ہے۔ سیدہ ام البنین، آپ کے بیٹوں کو دیکھیں، آپ کے خاندان کو دیکھیں، آپ کی والدہ مائدہ کو دیکھیں جو صحابیہ تھیں، آپ کے والد گرامی کو دیکھیں، آپ کا خاندان شجاع تھا، بہادر تھا، اور یہ وجہ تھی سیدنا مولا کائنات نے ان کا انتخاب کیا۔ اور پھر ان کے کیا کیا احوال، ان کی محبت، ان کا تعلق، ان کی نسبت، جب ان کے بیٹوں نے کربلا میں قربانیاں دیں اور بیٹے کربلا میں سارے شہید ہو گئے، تو یہ شہیدوں کی ماں نے بعد میں زندگی کیسے گزاری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قبلہ پیر صاحب ان کا تعارف فرما دیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کیا خاندان، کیا نجابت، کیا شرافت اور کیا مقام تھا آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس عظیم ہستی کا تذکرہ آج ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے تذکرہ پاک سے پہلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کلام مجید نے متعدد عظیم المرتبت خواتین کے کاموں کو اور ان کی شخصیات کو موضوع بنایا ہے، ماشاءاللہ، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو نامور ہستیاں جو اپنے پاک پروردگار کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، ان کا تذکرہ کرنا اللہ رب العزت خود پسند فرماتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم کا موضوع ہے. بے شک. اور جو نافرمان اور سرکش خواتین گزری ان کا بھی تذکرہ قرآن حکیم نے اس لیے کہ بطور عبرت ان کو بیان کیا گیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور اس طرح کا بہت دیگر. خوبصورت بات. اور حضرت مریم کا ذکر قرآن حکیم نے باقاعدہ کر کے اپنی 114 صورتوں میں سے ایک سورہ ان کے نام سے منسوب کر کے ان کا اس کو موضوع بنایا اور بائی نیم ان کا تذکرہ کیا. یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف آگہی دیتی ہیں کہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک پروردگار پسند کرتی ہے کہ جو اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں زندگی گزاریں، ان کے تذکروں سے اپنے قلوب کو مزین کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت اعظام جن کی کنیت ام البنین ہے، آپ کی کنیت کے بارے میں چونکہ عرب میں یہ دستور تھا اور عرب بعض اوقات بچپن سے ہی بچیوں کی کنیت اچھے معنی والی جو تھی وہ رکھ دیتی تھی. ارباب علم و دانش جانتے ہیں کہ کنیت دو سبب سے رکھی جاتی ہے. ایک تو بیٹوں کے نام سے منسوب ہوتی ہے کنیت، جیسے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم سے اپنی کنیت فرماتے ہیں. اور جب بھی کبھی آقا اپنا پورا نام تحریر کرواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھواتے تھے. آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے. عربوں کو کنیت سے پیار ہی بہت تھا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اولاد تو نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، حکمت تھی، تو وہ حضور کے سامنے عرض کرتی تھی کہ آقا میری کنیت کیا ہوگی؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے حضور نے فرمایا ام عبداللہ رکھ لیا کرو. تو عربوں کو پیار تھا کنیت سے بہت. تو اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو بیٹے کے نام سے، دوسرا یہ کہ کسی ایسی صفت کی وجہ سے کنیت جو تھی وہ رکھی جاتی تھی اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے. اب بچپن میں ہی کسی بچی کی کنیت ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں رکھنا یہ علامت خیر و سعادت سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑی ہو کر اللہ تعالیٰ اسے بیٹے عطا کرے گا، صالح اولاد عطا فرمائے گا. ام الخیر کنیت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. حضرت فاطمہ کے ہم اثر خواتین میں 20 کے قریب خواتین جن کی کنیت ام البنین کے نام سے تذکروں میں موجود ہے. لیکن جو اللہ نے عظمت آپ کو عطا فرمائی، جو شہرت، جو وفاداری خانوادہ اہل بیت اطہار سے عطا فرمائی، اس کے سبب سے جو معراج آپ کا مقدر بنتی ہے وہ کسی اور ام البنین کا نہیں بنتی. حضرت ام البنین فاطمہ بنت اعظام اپنے وقت کی عظیم خاتون کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں. باپ بھی عظیم المرتبت صحابی ہیں، والدہ ماجدہ جناب ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی عظیم المرتبت صحابیہ ہیں. بہت دانشور خاتون تھی، باقاعدہ ادیبہ تھیں، بہت ان کو لکھنے پڑھنے کا باقاعدہ شوق تھا. صاحب شعر و سخن تھیں، انہی سے پھر شاعری انہوں نے لی ہوگی. تو صاحب شعر و سخن تھیں، یعنی اتنا ادبی ماحول تھا گھر کا. اور جو والد گرامی ہیں وہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے اور ان کی مہمان نوازی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے یہاں مہمان آتا
تو اسے اپنی حاجت فوراً بیان کرنے کی اجازت نہ دیتے، 3 دن اس کی مہمان نوازی کرتے اور اس کے بعد اس سے پوچھتے کہ آپ کے آنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ یہ ان کی عظمت تھی شجاعت کے اعتبار سے۔ اچھا، آپ کی بات قبلہ پھر میں کاٹی جا رہی ہے، ایک بات یاد آ گئی، مدینہ منورہ کے جتنے قبائل تھے اور رہنے والے صدیوں سے حضور کی ولادت سے بھی پہلے سے یہ مہمان نوازی انہوں نے اپنی پچھلی کتابوں سے سن کر کہ جو رسول گرامی اس شہر میں آئیں گے بہت مہمان نواز ہوں گے، دشمنوں کی بھی مہمان نوازی کر دیتے بلا شبہ اور یہ اسی چیز کا ایک تسلسل تھا۔ دوسرا یہ کہ جو قریش ہیں یہ ہیں تو اولاد ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز ہیں کہ 3 دن کھانا نہیں تناول فرماتے تھے مہمان نہ آنے کی وجہ سے، اور مہمان کو تلاش کرتے تھے، تلاش کر کے لاتے تھے۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب، قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں، اسی مضمون کو آگے بڑھائیں۔ ان کی خاندانی نجابت بلا شک و شبہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیا مرتبہ مقام پایا آپ نے؟ جی محترم پروفیسر صاحب، بہت عمدہ، اور ہماری یہ سعادت ہے کہ اس عظیم ہستی کے حوالے سے ہمیں ذکر خیر کا موقع مل رہا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو بھی لفظ فاطمہ بڑا پسند ہے، واہ، اور اکثر آپ 4 نسبتیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور کی سیرت میں، انا ابن الفواتم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، انا ابن العواتق، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور چوتھی نسبت آپ دیتے ہیں انا ابن عبد المطلب۔ واہ واہ، اب یہ فاطمہ نبی اللہ کا ذب، جی جی وہی غزوہ حنین کے موقع پہ حضور سب سے آگے ہیں اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ انا نبی اللہ کا ذب، انا ابن عبد المطلب۔ فاطمائیں چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شجرہ نسب میں حضرت قصی ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ کہا گیا، حضرت حمزہ ان کی بیٹی ہیں وہ فاطمہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے، حضور کی نانی جان ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے، حضور کی لخت جگر نور نظر ان کا نام فاطمہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی والدہ محترمہ ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، ان پہ ہم نے بڑے پروگرام بھی کیے، حضور نے ان کو اپنی ماں کہا، اپنی ماں کہا، بالکل۔ بل حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو والدہ ہیں ان کا اسم گرامی بھی حضرت فاطمہ ہے۔ اسی طرح تمام جتنے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان سب نے اپنی اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رکھا۔ واہ واہ۔ محترم بات یہ ہے کہ یہ وہ عظیم مقدس ہستی ہے جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ کسی بھی ہم خاتون خانہ کی جب سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے والدین کے اعتبار سے کس قدر ان کے لیے باعث برکت و افتخار ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے یہ باعث سکینت و خیر کس قدر ہے۔ تیسرا ہوتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے وہ کس قدر قابل امتنان و فخر ہے۔ اور چوتھا پہلو ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت و کردار کے حوالے سے اس کی کیا خدمات ہے۔ اب والدین کے اعتبار سے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر پیکر ادب ہیں۔ جس وقت حضرت عقیل گئے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا رشتہ لے کر، تو 3 دن وہاں پہ آپ نے قیام کیا، چوتھے دن ان کے والد گرامی۔ بلکہ ایک بات ناظرین کے لیے بہت دلچسپ ہے، مولا کائنات نے کہا تھا اپنے اس بھائی سے، چونکہ یہ علم الانصاب کے ماہر تھے، علم الانصاب، جی جی بالکل، ایسا خاندان دیکھو جس میں جری، جوان اور بہادر لوگ، شجاعت و بہادری، جری، تقوی، تزکیہ، یہ تمام خوبیاں جس خاندان میں ہوں وہاں سے تلاش کیجئے گا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ آگے جو نسل انسانی میں وہی جو آپ کا ورثہ ہے علم و حکمت کا وہ آگے جائے، تو وہاں پہ اس وقت جب آپ نے بھیجا تو حضرت عقیل آپ نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کر لوں ان کی والدہ سے اور بیٹی سے۔ اب یہ بہت خوبصورت بات ہے، عصر حاضر کے تقاضوں میں اس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے جو کلیدی معاملات ہیں ان میں ان سے مشورہ کرنا بہت ضروری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بھی سنت ہے اور حضور کے والدین کریمین وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال پائی جاتی ہے حضرت عبد المطلب کے ہاں۔ اور بچوں کے لیے بھی اس میں تربیت کا پہلو ہے کہ بچے کیا کریں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد گرامی، آپ کو جب آفر ہوئی تھی تو کیا آپ نے کہا تھا یہ میرے والد گرامی یہ فیصلہ کریں، جب یہاں کا آ گیا تو ابا جی جیسے آپ فیصلہ کریں۔ اور ساتھ حضرت فاطمہ بنت حزام نے اپنا خواب بھی سنا دیا کہ ابا جی مجھے آج ہی رات یہ خواب آیا ہے کہ میں آرام کر رہی تھی اور حالت نیند میں نے دیکھا کہ ایک
14ویں کا چاند میری گود میں آ گیا ہے، 7 چند تارے بھی آئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خواب یہی تعبیر ہے۔ اور بعد لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد، چاند سے مراد قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ، واہ واہ واہ، آپ کی ذات ببرکات، حضرت عباس علمدار، حضرت عباس علمدار آپ کی ذات ببرکات ہے۔ اور وہ ستارے جو ہیں ساتھ، وہ دیگر حضرت عثمان ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، جو چاروں قربان ہوئے۔ اب دوسرا دیکھیے زوجہ ہونے کے اعتبار سے، ویسے اگر اس کی تعبیر ایک اور انداز میں کریں، چاند سے مراد خود مولائے کائنات، اور تارے جو ان کے اپنے گھر میں حسن و حسین پہلے موجود تھے، وہ بھی سبحان موجود اللہ، ہے۔ کیا بات ہے، ایک اور خوبصورت تعبیر آپ نے پیش کی ہے، کیا ماشاءاللہ۔ بات ہے۔ تو جس وقت وہاں سے آپ یہاں آتی ہیں تو آپ دیکھیں پہلا دن ہے حسنین کریمین، ادب میں چونکہ ایک ماں کا مقام ہے تو ہاتھ باندھے کھڑے، ان سے زیادہ ادب کس نے سیکھا ہوگا، کس سے؟ جی کیا بات۔ تو وہ ادب میں کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو حضرت جناب فاطمہ بنت حزام، آپ نے دیکھا کہ شہزادے کھڑے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ، جہاں پر آپ بات لے آئے نا قبلہ، یہاں سے انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی اجازت سے میں ذرا پروفیسر صاحب کی طرف جاؤں۔ جی جی صاحب، آپ نے یہ کیا خوبی ہے، اپنے بیٹوں کی شہادت سے زیادہ امام حسین کا دکھ لیا، یہ آپ کی تربیت میں، یہ انسان کی نفسیات کیسے، والدہ کی نفسیات تو یہ ہے، اسے اپنی اولاد سے آگے ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ کیا نفسیات تھی، یہ کیا تربیت تھی، حسن و حسین کو ہمیشہ اپنی اولاد سے پہلے رکھا؟ جی ایسے ہی ہے، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جس تسلسل میں گفتگو چل رہی ہے، پہلے اس میں اضافہ کر کے پھر آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں گا کہ آپ کے خاندانی منزلت اور مقام کے حوالے سے آپ کے والد بھی شجاع، بہادر اور ادیب، اور آپ کی والدہ بھی، اور پھر تربیت کس طرح کرتے ہیں، چوڑے سینے والا، جی بالکل، لڑائی میں یوں سینہ پھلا کے کھڑے ہو جاتے جی۔ عربوں کی عادت تھی کہ وہ نام ہی ایسے رکھتے تھے تاکہ دشمن پر ہیبت اور رعب اور دبدبہ طاری ہو۔ بے شک۔ تو آپ کے والد نے خاص طور پر آپ کو 2 چیزوں کی تربیت دی، تلوار زنی اور نیزہ بازی۔ کیا بات ہے۔ اور جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں سمامہ، جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے بھی خاص طور پہ 2 چیزوں کی تربیت دی، امور خانہ داری اور شوہر کے حقوق۔ واہ، کیا بات۔ اب دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ اور پھر جو ادب کا خاص طور پہ آپ کو ایک حصہ ملا، وہ آپ کے ماموں لبید بن ربیہ کی طرف سے ملا۔ واہ، کتنے بڑے اور شاعر یہاں پہ میں ان کا خاص طور پہ چند لفظوں میں تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ شاعر ہیں کہ جب قرآن کریم کو انہوں نے سنا تو اب انہوں نے کہا کہ شاعری سے میری توبہ۔ ایک ہی شعر کہا جب قبول اسلام کیا، الحمدللہ الذی لم یأتنی اجلی حتی لبست من الاسلام سربالا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تب تک مجھے موت عطا نہیں کی جب تک مجھے اسلام کا لباس نہیں پہنا دیا۔ اور یہ وہ شاعر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جن کی شاعری کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لبید وہ شاعر ہے، اس نے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے کہ اس سے سچا اور اچھا کلمہ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور وہ کیا تھا؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ کیا بات، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ سب کچھ باطل ہے اور ہر نعمت جو ہے زائل ہونے والی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے عالی شان گھرانے میں، ایسے بے مثل اور بے مثال گھرانے میں سیدہ فاطمہ بن حزام کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور جب شادی کا پیغام دیا جاتا ہے، ویسے یہاں ایک چیز اگر اور ایڈ کر دیں، اشجع عرب عامر بن طفیل، صحیح، وہ ان کے ننیال میں ان کے نانی کے بھائی تھے، اور کیسر روم ان کی عزت کرتا تھا کہ عرب سے کوئی بھی جاتا جب ان کے پاس تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ کے خاندان میں عامر بن طفیل کے خاندان سے ہیں، اگر ان کے خاندان سے یا علاقے سے کوئی شخص ہوتا تو کیسر روم اس کی عزت کرتا تھا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسا خاندان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت حزام جو ان کے والد گرامی ہیں، وہ حضرت عقیل سے کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہریے، میں مشاورت اور اجازت کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اور جب وہ جا کر کہتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ کو کہ کیا ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ وحی کے گھر کی زینت بن سکے، کیا ہم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے کہ وہ حسنین کریمین کا ادب کر سکے، ان کے ادب کے تقاضوں کو نبھا سکے، کیا آپ کو یہ یقین ہے، کہ آپ کو یہ امید ہے؟ تو ان کی والدہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے یہ یقین اور امید ہے، میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ادب پہ ہی کی ہے۔ کیا بات۔ اور پھر بیٹی سے پوچھتے ہیں اجازت، تو وہ بیٹی بھی کہتی ہے کہ اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب وہ پھر گھر، جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ امام حسن حسین اس وقت علیل ہیں، ابھی
نئی نویلی جو ہیں وہ دلہن گھر میں آ رہی ہیں اور ان کی علالت میں اور عیادت میں مصروف ہو جاتی ہیں اور خدمت میں مصروف ہو جاتی ہیں. چونکہ والدہ اور والد کی تربیت ہی ایسی تھی لہٰذا انہوں نے اپنی اولاد پر ترجیح دے رہی ہیں حضرت حسنین کریمین کو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن, اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پہ کرو, اپنے نبی کی محبت پر, اہل بیت کی محبت پر اور قرآن کریم کو سیکھنے پر. تو یہ وہی جو ہے وہ سلسلہ تھا. آپ اگر اجازت دیں اس بات کو بیان فرمائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا. ایک تو رشتہ میاں بیوی کا, ایک ایمانی ذمہ داری. دیکھیں نا, وہ سیدنا مولا کائنات کی بیوی ہیں, زوجہ ہیں, دوسری طرف رسول اللہ کے فرامین بھی ان کے کانوں میں پڑتے ہیں کہ یہ آقا کے محبوب ہیں. ان کو معلوم ہے کہ میرے شوہر وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذا علیا فقد آذانی, جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی. ایک بیوی کے لیے کیسے مشکل نہیں ہو جاتا یہ ایک معاملہ کہ محبت, ادب, احترام, ایک دینی ذمہ داری بھی, ایک معاشرتی عائلی ذمہ داری بھی کیسے پوری فرمائی آپ نے؟ اصل میں یہ گھر کی جس پاکیزہ تربیت کا ذکر ہو رہا تھا یہ اس کا خاصہ ہے کہ مزاج اتنا ان کا خوبصورت اور اس قدر خوبصورت سوچوں کا مرکز تھا ان کا ذہن اور قلب اللہ نے پاکیزہ بنایا تھا کہ اس میں وہ تمام انوار و تجلیات جو تھے وہ سموئے جا رہے تھے. اور وہ اس بات پر نازاں تھیں کہ میں اس گھر میں جا رہی ہوں جس گھر کی پہلی بہو, پہلی دلہن حضرت سیدہ کائنات ہیں, اور اس گھر میں جانے کا بہترین انداز ان کا یہ تھا کہ وہ سوتن بن کر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بن کر جا رہی تھی. اور جب آدمی اپنے آپ کو اس مقام پر لے آتا ہے تو اس وقت اس کے لیے باقی ساری منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. ہم اکثر پروگرامز میں ہم بھی تذکرہ کرتے ہیں, سعادت حاصل کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کی وفا کی, تو وہ وفا انہوں نے اپنی آغوش مادر سے لی ہے. اس وفا کا درس انہیں ماں کے خون اور ماں کے دودھ سے ملا ہے کہ ان ہستیوں کے ساتھ وفا جو ہے وہ کیسے کرنی ہے, ان کا احترام کیسے کرنا ہے. پوری زندگی جو اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہتے آقا کہہ کر بلاتے ہیں, تو ماں نے وہ کچھ سکھایا ہے نا, عملاً بھی سکھایا ہے, قولاً بھی اور فعلاً بھی, کر کے بھی دکھایا اور سمجھایا بھی ہے کہ ان کی برابری کا کبھی تصور ذہن میں آنے نہیں دینا. اور یہ بات میرے ناظرین و سامعین کے لیے انتہائی زبردست ہوگی اور فائدہ مند ہوگی کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بھائی وہ بھی کبھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہم علی جیسے ہیں, ہم علی جیسے ہیں, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی ہے, ان کو ہم سے زیادہ بہتر مواقع جو ہیں وہ ملے ہیں. یعنی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہو کر بھی انہیں پتا تھا کہ جو علی کو ملا ہے وہ ہمیں نہیں ملا. وہ انہوں نے کبھی ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا تھا. اور یہی بات آگے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے حضرت عباس نے نبھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس حقیقت کو سمجھا اور اس حقیقت کو نبھایا ہے. قرآن حکیم نے آیت مباہلہ میں تو حسنین کریمین علیہ السلام کو حضور کے بیٹے کہہ دیا نا, ابنانا و ابناکم. اب حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے تو حضرت ابو الفضل العباس بنتے ہیں. یہاں تو اتنی خوبی والی بات ہے, آیت مباہلہ کی تفسیر میں حضرت تفسیر قاضی ثناء اللہ مظہر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ابناء میں علی بھی ہیں, داماد بھی بیٹا ہوتا ہے. بے شک صحیح. تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اور تمام اولاد میں سے حسنین کریمین علیہ السلام کی شان تو ادھر منسلک ہو گئی, اور حضرت ابو الفضل العباس نے جس طرح وفا نبھائی ہے اور وہ حق ادا کیا ہے. اصل میں اس عقد کا جو حضرت عقیل کو آپ نے فرمایا تھا میں مجھے شجاع خاندان کا, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے اور ثانیہ کربلا کے حوادثات کی خبر خود مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی. یہ خوف تھا. حضرت مولا علی مرتضیٰ یہ چاہتے تھے کہ میں ایسے شجاع بیٹے حسن اور حسین کے خصوصاً حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مددگار کے طور پر تیار کروں, جو کربلا کے میدان میں ان کے دست و بازو اور پشت پناہ بنے اور ان کو ڈھارس اور ان کو کیا بات کر دی کہ پیر صاحب آپ نے. اور یہ بات حافظ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھی. انہوں نے کہا کہ مولا کائنات جب فرات کے کنارے پر لوگ پانی پی رہے تھے, حضرت علی المرتضیٰ ایک طرف ہو کے رونے لگے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جہاں سے تمہارے
تمہارے جانور، تمہارے گھوڑے، اونٹ پانی پی رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور کی آل کا ایک گروہ یہاں پیاسا شہید کیا جائے گا، ہا ہنا محراق دمائہم وہا ہنا مناخ رکابہم۔ یہ کیا درد تھا جی، کیسے تیار کر رہے تھے اپنی اولادوں کو کربلا کے لیے، مولا کائنات اور سیدہ عالم اور سیدہ ام البنین۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے وہاں کی مٹی جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سپرد کر دی تھی، اور فرمایا تھا کہ جب یہ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی هذا قد قتل، کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ آج امام حسین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بات فرما رہے تھے، اس کو ذرا مکمل فرما لیں۔ جی میں وہ بات کر رہا تھا آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ وہ روشن پہلو جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ جس وقت آپ آئی ہیں تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے عرض کی کہ آپ نے مجھے کبھی فاطمہ نہیں کہنا، اس نام سے نہیں پکارا۔ کیوں؟ کہا کہ حسنین کریمین ان کو اپنی والدہ محترمہ یاد آئیں گی۔ اب یہ اسلام کا اسلوب ہے کہ آپ نے کسی بھی مقام پہ دوسرے کو تکلیف نہیں ہونے دینی۔ حفظ مراتب بھی تو ہے نا جی، حفظ مراتب بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی مرحلے پہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، اسلام کا یہ روشن پہلو ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے اظہار محبت نہ کرو، کسی بیوہ کے سامنے اپنی زوجہ سے کوئی بات اس طرح وہ نہ کرو، بلکہ اپنے کھانے سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دو، یعنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، دوسرے کی بھلائی سوچنی۔ تو میں اس موقع پہ یہ بھی پیغام اپنے تمام جتنے بھی سامعین ہیں اور خاص طور پہ میڈیا کے جتنے احباب ہیں انہیں کہوں گا کہ خدا را کبھی بھی اس منصب پہ بیٹھ کر امت کو تقسیم نہ کیجیے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ دیجیے۔ یہ مقدسات ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، بے شک سب ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم نے متحد رہنا ہے اور پوری دنیا میں وہی ممالک کامیاب ہوتے ہیں جہاں امن، محبت اور یہ دشمن کی سازش ہے جو میں تقسیم کر رہا ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی محبت میں لڑا کے آپ اس میں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو ایک دن حضرت امام حسن پاک آپ نے عرض کی، امی جان آپ سے جب بھی ہم نے دعا سنی ہے تو لوگوں کے لیے دعائیں سنی ہیں، حضور کی امت کے لیے ہر وقت خیر مانگتی ہیں، تو کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیجیے۔ تو آپ نے وہ درس دیا جو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا اول الدار ثم الجار، اول الجار ثم الدار، کیا بات، پہلے ہمسائے کا حق ہے بعد میں اپنا حق ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف سے شدید نفرت فرماتے تھے۔ آپ کی ذات تو وہ ہے جس نے امت کو متحد کیا۔ شام میں جب عبیدہ سلیمانی نے آپ کے کسی مسئلے سے اختلاف کیا، فقہی مسئلہ تھا ام ولد کے باب میں، تو آپ نے وہاں پر فرمایا تھا اقدو کما کنتم تقدون، فیصلہ ویسے ہی کرو جیسے تم کرتے تھے۔ فإنی اکرہ الاختلاف حتی یکون الناس جماعتا او اموت کما مات اصحابی، کہ میں نفرت کرتا ہوں اختلاف سے۔ مولا کائنات سے محبت رکھنے والے کا بھی نفرت پھیلائیں گے۔ واہ پروفیسر صاحب، کتنی خوبصورت یہ آپ نے بات کی۔ آپ کی وصیت دیکھ لیجئے
کہ جس وقت قاتل ابن ملجم خنجر مارتا ہے اور اس لمحے آپ دیکھیں کرب کی کیا کیفیت ہوگی کہ خنجر لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کیفیت میں آپ وصیت کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں، فرما رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ نہ کرنا، اسے نرم بستر محبت میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ یہ بات بتائیں، یہ کربلا کے بعد والی زندگی سیدہ ام البنین کی، یہ واقعتاً پوری امت کی ماؤں کے لیے مشعل راہ ہے، بلکہ آپ کا سارا کردار ہی انتہائی جوانی کے عالم میں مولا کائنات کے گھر آئیں اور حضرت مولا علی کے بعد عرصہ دراز تک رہیں اور مولا کی نکاح میں ہی ان کی رشتے میں ہی رہنا پسند کیا کہ وصال تو فرما گئے لیکن دوسرا نکاح نہ کیا۔ یہ بھی جی اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت اور وفاداری کی دلیل ہے۔ جب آپ گھر میں داخل ہونے لگتی ہیں تو آتے ہی پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیتی ہیں، واہ واہ واہ، اور چوکھٹ پہ پھر کھڑی ہوئی، اس گھر سے عشق ہو گیا نا، چوکھٹ پہ پھر کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کیا کہتی ہیں، جب تک زینب کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی میں اندر داخل نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور پھر انہوں نے اس گھر کے اور اہل بیت کی محبت کے جو ہیں وہ تقاضے نبھائے، اور ادب اور ان کا جو احترام ہے اہل بیت کا، اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو واقعہ جو پروفیسر صاحب نے بھی سنایا، اور دوسرا جب میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام تشریف فرما ہیں اور ساتھ حضرت عباس بیٹھے ہیں، اس وقت باہر سے آواز آتی ہے کہ عباس بات سنو، تو حضرت عباس جو ہے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہے جواب تو دینا چاہیے، اگرچہ فاسق ہے، بات تو سننی چاہیے، کہتا کیا ہے؟ تو وہ شمر تھا، یہ کچھ رشتہ دار تھا ان کا، حضرت ام البنین کا کسی رشتے سے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو امان دوں، عباس سلمدار کو، جی حضرت عباس کو اور آپ کے جو دیگر بھائی ہیں ان کو، میرے پاس آ جاؤ میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ میں امام علی مقام کو چھوڑ کر امان لے لوں، ہم تو ان پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب سیدہ فضہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضرت ام البنین سے کہ آپ میری اگر زندگی کا ایک لمحہ باقی ہے تو میں کیا کہوں، اور ان کا بھی وقت وصال ہے حضرت ام البنین کا، تو وہ ایک جملہ کوئی بول دیجئے جس میں وصیت بھی ہو، وہ کیا کہتی ہیں؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حضرت امام علی مقام کو سلام پیش کرتی ہیں کہ جنہوں نے عظیم الشان قربانی دی۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اور دیکھیں نا آپ پروفیسر ڈاکٹر پیر صاحب قبلہ، آپ کو ہمیشہ یہ دکھتا کہتے ہیں، آپ کو جب خبر ملی نا کربلا کی کہ بیٹے کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، کہتی ہے اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بے شک بے شک۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تعلیمات ہیں قرآن حکیم کی، ان کو اگر غور کے ساتھ سمجھا جائے تو پڑھا جائے تو حضرت فاطمہ جناب ام البنین کا سارا اسوہ جو ہے وہ اسوہ قرآنی ہے۔ واہ۔ سورہ صافات میں ارشاد پروردگار عالم ہے واقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں ٹھہراؤ، میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ سوائق المورقہ میں اور انہی کے حوالہ سے مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی حاشیہ قرآن حکیم نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس حوالہ سے ملائکہ حشر کے متعلق ہے کہ جب امت مصطفیٰ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کو کھڑا کرو، میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ کیا جائے گا کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت، میں نے جو تمہیں حکم بھیجا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم اس حکم پر کتنا عمل کر کے لائے؟ یعنی یہ باقاعدہ سوال قیامت کے دن جو کیے جانے ہیں، پرسش اعمال و احوال جو ہونی ہے، اس کا حصہ ہے کہ تم نے اہل بیت نبوت کے ساتھ، ان اہل مودت کے ساتھ کتنی مودت کا حق ادا کیا ہے جس کا حکم تمہیں تمہارے پروردگار نے دیا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی لایانی بات ہے یا اس کے بارے میں کوئی نظر انداز اس کو کیا جائے گا، نہیں، یہ مالک یوم الدین پرسش کرے گا۔ یہ تو ان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے کہتے ہیں لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں ابو ذر ہوں، حضور نے فرمایا تھا زمین پر ابو ذر سے سچا آسمان کے نیچے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا، اتنا عظیم انسان۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ سے سنا، حضور نے فرمایا لوگوں میرے اہل بیت کشتی نوح ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے آج کا نسخہ آگ سے جلے ہوئے کا علاج. اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 پڑھ کر متاثرہ شخص پر دم کیا جائے. انشاءاللہ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. مولا کائنات کا قول مبارک حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیماں ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. جی صغیر نقشبندی صاحب. خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، حجرہ مولا علی کی تھی ضیا ام البنین، فاطمہ کے جگر پاروں کا تھی کرتی یہ احترام، فاطمہ کے جگر پاروں کا تھی کرتی احترام، دیتی تھی اولاد کو درس وفا ام البنین، دیتی تھی اولاد کو درس وفا ام البنین، تو علمدار وفا عباس کی ہے والدہ، تو علمدار وفا عباس کی ہے والدہ، خلد ہے تیری وفاؤں کا صلہ ام البنین، خلد ہے تیری وفاؤں کا صلہ ام البنین، خاندان مصطفیٰ پر تھی فدا ام البنین، تجھ پہ راضی ہو گئے مولا حسن مولا حسین، تجھ پہ راضی ہو گئے مولا حسن مولا حسین، تجھ پہ راضی تھے علی المرتضیٰ ام البنین، اور تیری عظمت کی گواہی دیتے ہیں اہل نظر، تیری عظمت کی گواہی
دیتے ہیں اہل نظر، یہ ہے ساجد بھی تیرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔